ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات عزیزان گرامی، محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء، ہر انسان کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ڈھنگ سے، کسی نہ کسی طور سے، کسی نہ کسی ضابطے سے مقروض ہے آل محمد کا. تو لہٰذا جب بھی صلوات پڑھا کرو تو یہ سوچ کر پڑھا کرو کہ اللہ کی رحمت ہے، اہل بیت کا ثواب ہے. اللہم صل علی محمد. میرا عزیزو، کل بھی اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو کی تھی. باب فضائل میں بس ایک جملہ کہہ کر چند باتیں اپنے جوانوں کے سامنے رکھنا ہے تاکہ محترم متوجہ ہو جائیں. اللہ نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ معین کر دیا ہے، بتلا دیا ہے، دکھلا دیا ہے. اب چاہے تم شکران نعمت کر کے شکر گزار ہو جاؤ یا کفران نعمت کر کے کفر گزار ہو جاؤ. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے آگے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. دیکھو اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. ولئن کفرتم، اور اگر تم نے کفر اختیار کیا میری نعمتوں سے تو یاد رکھنا میرا عذاب عظیم ہے. عزیزان گرامی، میں نے ایک آیت آپ کی خدمت میں بیان کری تھی ہدایت کے حوالے سے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا انا علینا للہدی، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اور یاد رکھنا کہ دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے شروع آیت میں کیا ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. توجہ کیجئے گا، ہم نے ہدایت کا راستہ معین کر دیا، بتلا دیا، دکھلا دیا. اب چاہے تم شکران نعمت کر کے شکر گزار ہو جاؤ یا کفران نعمت کر کے کفر گزار ہو جاؤ. اب توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. دیکھیے عزیزان گرامی، نعمتوں کے اوپر شکر خداوند عالم تبھی ہوگا کہ جب ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوں گے، اللہ کو مانتے ہوں گے. اگر اللہ کو نہیں مانتے تو اس کی نعمتوں کا شکریہ کیسا؟ شکریہ تبھی ہوگا جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوگا. عزیزان گرامی، اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کی وحدانیت کو مانا تو خداوند عالم نے ہمیں ایک جزا دی ہے، شاکر یعنی مومن کہلائے. اور اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے اللہ کو نہیں مانا. تو اگر اللہ کو نہیں مانا اور اس کی نعمتوں کو نہیں مانا تو اللہ نے ہمیں ایک سزا دی، کافر کہلائے. اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی نعمتوں کو مانتے ہیں
تو شاکر یعنی مومن بندے کہلاتے ہیں، اور اگر اس کی نعمتوں کو نہیں مانتے، اس کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ ایک سزا ہمیں دیتا، کافر کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے اللہ کو مانا تو ایک جزا ملی، مومن کہلائے، اللہ کو نہیں مانا تو ایک سزا ہمیں ملی، کافر کہلائے۔ اللہ کو ماننے میں ایک سزا ہے، اللہ کو نہ ماننے میں، اللہ کو ماننے میں ایک جزا ہے، اور اللہ کو نہ ماننے میں ایک سزا ہے۔ اللہ کو مانا تو مومن کہلائے، اللہ کو نہ مانا تو کافر کہلائے۔ ہمارے آخری رسول نے ارشاد فرمایا، رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی حبوں کا تقوی والایمان و بغضوں کا کفر والنفاق، اے علی تیرے سے محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا علی تیرے سے محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اور تجھ سے بغض کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ یعنی اگر ہم نے علی سے محبت کی تو دو جزا ملی، مومن بھی کہلائے، متقی بھی کہلائے۔ علی سے بغض رکھا تو دو سزا ملی، کافر بھی کہلائے، منافق بھی کہلائے۔ ادھر اللہ کو مانا تو ایک جزا، مومن کہلائے، اللہ کو نہ مانا تو ایک سزا، کافر کہلائے۔ ادھر علی سے محبت کی تو دو جزا ملی، مومن بھی کہلائے، متقی بھی کہلائے۔ علی سے بغض رکھا تو دو سزا ملی، کافر بھی کہلائے، منافق بھی کہلائے۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم اللہ کو مانے تو دو جزا، اللہ کو نہ مانے تو دو سزا، علی سے محبت کرے تو ایک جزا، علی سے بغض رکھے تو ایک سزا۔ یہاں پر معاملہ برعکس ہے، اللہ کو مانتے ہیں تو ایک جزا، اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو ایک سزا، علی سے محبت کرتے ہیں تو دو جزا، علی سے بغض رکھتے ہیں تو دو سزا۔ عزیزان گرامی، ہماری سمجھ میں مسئلہ نہ آتا اگر ذات پیغمبر نہ ہوتی۔ آئیے عالم تصور میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہی اس مسئلے کو حل فرمائیے کا مسئلہ کیا ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ایک جزا ملتی ہے، اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو ایک سزا ملتی ہے، علی سے محبت کرتے ہیں تو دو جزا ملتی ہے، علی سے بغض رکھتے ہیں تو دو سزا ملتی ہے۔ اب جملہ سنیے گا جاگ کر تو شاید رسول کی آواز آئے کہ اللہ کو ماننے میں ایک جزا اور نہ ماننے میں ایک سزا اس لیے ہے کہ میں نے اللہ کو بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ میں نے اللہ کو بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ اور علی کو ماننے میں دو جزا، نہ ماننے میں دو سزا اس لیے ہے کہ میں نے علی کو بتایا بھی ہے، غدیر میں دکھایا بھی۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ نعرہ حیدری۔ میں نے علی کو بتایا بھی ہے اور دکھایا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، پھر انشاءاللہ کبھی آگے گفتگو ہوگی تو مکمل غدیر پڑھوں گا۔ آج صرف ایک جملہ سن لیجئے تاکہ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، مجھے ایک پیغام دینا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہمارے سامنے ایک آیت، ایک حدیث آتی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، مختصر حدیث ہے، تقریباً 5 حروف اس کے اندر موجود ہے، 5 لفظ اس کے اندر موجود ہے، 5 لفظوں کے مجموعے کا نام یہ حدیث ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، تاریخ کی مختصر حدیث ہے لیکن معیار بڑا بلند ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن راوی بہت زیادہ ملے۔ کب کہ جب اللہ نے آیت بھیجی اور رسول اپنے آخری حج سے واپس پلٹ رہے تھے، تب اللہ نے آیت بھیجی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جس چیز کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے وہ حکم پہنچا دیجئے۔ اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت میں کوئی کام انجام نہ دیا۔ اب جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے تو غدیر کا میدان تھا، سارے صحابہ کو روکا گیا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا گیا۔ جب 1.25 لاکھ حاجی خم کے میدان میں اکٹھا ہو گئے تو اب رسول نے حکم دیا کہ کجاؤ کا منبر بناؤ۔ یہ سنا ہے آپ نے؟
کیا حکم دیا کہ کجاؤ کا ممبر بناؤ. دیکھیے عزیزانی گرامی، جہاں رسول جو ہے رحمت للعالمین ہے، وہاں رسول صاحب اعجاز بھی ہے، بے شک بے شک. وہاں معوذہ والا نبی بھی ہے. یہ وہ نبی ہے جس کے ہاتھوں پر کنگریوں نے کلمہ پڑھا. یہ وہ نبی ہے جس نے اشارہ کیا تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر رسول کے قریب آ گیا. یہ وہ رسول ہے جس نے اشارہ کیا تو جہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. عزیزان گرامی، اتنا باعظمت نبی اور حکم دے رہا ہے کہ کجاؤ کا ممبر بناؤ. عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ رسول حکم دے سکتے تھے اور کسی بھی صحابی کو بلاتے اور بلانے کے بعد کہتے جاؤ مدینے چلے جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد وہاں سے ممبر لینا اور آ جانا، ممبر تیار ہو جائے گا. اس کے بعد رسول خطبہ دینے کے لیے جو حکم آیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے چلے جاتے. لیکن نہ، حکم نہیں دیا. اچھا، صاحب اعجاز نبی ہے، معوذے سے ممبر بنا دیتے، لیکن ممبر بنایا نہیں. عزیزانی گرامی، اسی طریقے سے معوذے سے مدینے سے ممبر منگا لیتے، لیکن رسول نے ممبر منگایا نہیں. رسول نے حکم دے کر ایک بات دنیا والوں کے سامنے رکھ دی کہ دیکھو، جب تم میرے حکم کے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے تو میرے بغیر صاحب ممبر کیسے بنا لو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. عزیزانی گرامی، جو بھی حکم اللہ اور حکم نبی سے بنا وہی اصلی جانشین رسول ہے. میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ علی اور اولاد علی کون ہے؟ کہ جو مظہر خداوند عالم ہے، جو ذات مظہر خداوند عالم ہے. عزیزان گرامی، انہوں نے عمل کیا، اللہ پہچانا گیا. انہوں نے کرامت کر کے بتلایا کہ اللہ کتنا بڑا کریم ہے. انہوں نے رحم کر کے بتلایا کہ اللہ کتنا بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. انہوں نے سخاوت کر کے بتلایا کہ اللہ کتنا بڑا سخی ہے. لیکن عزیزان گرامی، چونکہ ان کو عہدے دیے گئے تھے اور انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد وہ فعل انجام دیے کہ جن کے ذریعے سے خداوند عالم پہچانا گیا، اس لیے کہ رسول نے خود کہا تھا، اللہ نے خود حدیث قدسی میں کہا کہ اگر میں نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اہل بیت کو خلق کیا. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ علی جو بھی کر رہے تھے خداوند عالم کی معرفت لوگوں کو حاصل ہو رہی تھی. عزیزان گرامی، لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف یہی عمل کریں تو اللہ پہچانا جائے گا؟ سوال تو ہوتا ہے نا کہ جو اگر یہ عمل کریں تو کیا اللہ پہچانا جائے گا؟ بے شک اللہ پہچانا جائے گا. لیکن جہاں انہوں نے عمل کیے ہیں وہاں اللہ نے اپنے بندوں کو بھی حکم دیا. اور وہ حکم کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا کہ تم میرے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے آپ کو زینت دو اللہ کے اخلاق سے. اب توجہ کیجئے گا جوانوں، یہاں پر اخلاق سے مطلب کیا ہے؟ اچھا اخلاق، برا اخلاق نہیں، وہ تو خالق اخلاق ہے. اس کے یہاں تو برے اخلاق کا تصور بھی حرام ہے. اس کے یہاں جتنے اخلاق پائے جاتے ہیں سب اچھے ہیں، سب نیک ہیں. عزیزان گرامی، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم انسانوں کے یہاں کہ اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں، برے اخلاق پائے جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا، تو اللہ نے حکم کیا دیا کہ اپنے آپ کو آراستہ کرو اللہ کے اخلاق سے. پروردگار کیسے آراستہ کریں؟ کہ دیکھو، اگر میں کریم ہوں تو تم بھی کرم کرو، اگر میں رحیم ہوں تو تم بھی رحم کرو، میں ستار العیوب ہوں تو تم بھی لوگوں کے عیب چھپاؤ. عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی ذات کا نام ہے اللہ، نہ اس سے بڑا رسول ہے نہ علی ہے. سب سے بڑی ذات ہے اللہ کی. اور یہ بھی بات واضح ہے کہ اللہ ہر انسان کے اچھے اور برے کو دیکھ رہا ہے. اور قرآن کے اندر آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تو ذرا اتنا بتلائیے، کیا اللہ اس شے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا کہ لوگوں کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر کر دے، لوگوں کے عیب دنیا والوں کو بتلا دے؟
جو پوری کائنات کا مالک ہے، کیا وہ اس چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا کہ ایک وہ گنہگار جس نے گناہ کیا اس کو سرے عام ذلیل کر دیا جائے؟ نہیں، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لقب ہے ستار العیوب، عیبوں کا چھپانے والا، تو وہ عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، ہم اسی اللہ کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی اس بات کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ لوگوں کے عیب دنیا والوں کے سامنے نہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ستار العیوب ہے۔ سنیے گا، جناب موسیٰ کا زمانہ، اور تاریخ نے لکھا کہ قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بھوک سالی کا عالم تھا، لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے، نہ کھانے کے لیے گیہوں تھے اور نہ پینے کے لیے پانی تھا۔ لوگ پریشان ہوئے اور کلیم اللہ کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہا، یا نبی اللہ، ہم بڑے پریشان ہیں، ہماری مشکل کو آسان کریں۔ کہا، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بھوک سالی کا عالم ہے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے۔ کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، میدان میں چلتے ہیں، اور جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ رحمان و رحیم ہے، شاید رحم کر دے۔ اب سنیے گا عزیزان گرامی، اب ادھر جناب موسیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ میدان میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا پیغمبر ہے، کلیم اللہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے جس کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، یہ وہ نبی ہے جس نے اپنا عصا دریائے نیل میں مارا تو راستہ بن گیا، یہ وہ نبی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا کلام کہا ہے، اتنا باعظمت نبی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بہت دیر گزر گئی، پروردگار میں دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو آواز قدرت آئی، موسیٰ، تمہارے اس لشکر میں، تمہارے اس مجمع کے اندر ایک گنہگار موجود ہے، جس کی وجہ سے میں بارش کا نزول نہیں کر رہا ہوں۔ بس ارباب کرم، جیسے ہی یہ جملہ رسول نے کہا، موسیٰ نے کہا، فوراً اس گنہگار نے معافی مانگی، توبہ کری۔ اب جیسے ہی توبہ کری ہے، آسمان سے اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہوئی، اللہ نے بارش کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ کو تعجب ہوا، پروردگار اب تو میں دعا بھی نہیں کر رہا تھا، پھر بارش کیسے ہونے لگی؟ تو آواز قدرت آئی، موسیٰ وہ جو گنہگار تھا اس نے معافی مانگ لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب موسیٰ نے کہا، پروردگار اب تو بتلا دے وہ کون ہے۔ اب جملہ سنیے گا، جناب موسیٰ نے کیا کہا، پروردگار مجھے بتلا دے وہ کون ہے۔ تو آواز قدرت آئی، موسیٰ ہم نے تو تب نام نہ لیا جب وہ گنہگار تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے تو جب نام نہ لیا جب وہ گنہگار تھا، اب تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، تو اب ہم کیسے اس کا نام بتلا دیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تخلق باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اخلاق پروردگار سے آراستہ کیجئے۔ جو اخلاق، جو صفات اللہ میں پائے جاتے ہیں وہ اپنے اندر اتاریے۔ اگر آپ نے ایسا بنا لیا جیسا اللہ چاہتا تھا تو نبی اور امام تو نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے قریب ترین بندے ہو جاؤ گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اخلاق خداوند عالم سے اپنا آپ کو آراستہ کریں۔ عزیزان گرامی، تمام صفتوں کے لیے اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو آراستہ کرو، لیکن ایک صفت ایسی ہے جس سے اللہ نے روکا ہے، اور وہ صفت کون سی ہے؟ کبر۔ اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، الکبر ردائی۔ کبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ میرا لباس ہے۔ جس انسان نے بھی کبر کیا، تکبر کیا، گویا اس نے میرے لباس میں ہاتھ ڈالا۔ جس نے بھی تکبر کیا، عزیزان گرامی، ہر صفت کے لیے کہا پروردگار نے، لیکن تکبر اور کبر سے روکا ہے، اس لیے کہ کبر اور تکبر جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے زیبا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آذان میں ہر اقامت میں کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تیرے لیے تکبر ہے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو تکبر کر سکتی ہے، اس کے علاوہ عام انسان
اگر ہم چاہیں کبر کریں، کس چیز کے اوپر تکبر کریں گے؟ آیا اس جسم کے اوپر جو مٹ جانے والا ہے؟ آیا اس پیٹ کے اوپر جس کے اندر نجاستیں موجود ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا یہ جو انسان کا مجسمہ ہے کس شے سے بنا؟ ایک نجاست کے ذریعے سے انسان کو بنایا گیا تاکہ اس کو یہ اندازہ رہے اور وہ یہ سوچتا رہے کہ تکبر کروں تو کس شے کے اوپر؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا یہ جملہ، انسان وہ ہے جس کی ابتدا بھی نجس ہے اور انتہا بھی نجس ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ابتدا میں آیا تب بھی غسل دینا پڑا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب اس دنیا سے جا رہا ہے تب بھی غسل دے کر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کبر کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ عزیزان گرامی کبھی تکبر نہ کیجئے گا۔ اب سنیے گا، بس ایک روایت ہے اور عبادت تمام۔ تاریخ میں موجود ہے کہ جب اللہ کا پہلا نبی دنیا میں آیا، کون ہے پہلا نبی؟ جناب آدم، وہ اس دنیا میں آئے۔ جناب حوا کہیں اور اتری اور جناب آدم کہیں اور آئے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ جناب آدم تنہا بیٹھے ہوئے تھے اور غور و فکر کر رہے تھے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ جناب آدم کے پاس 6 صورتیں آئیں۔ کتنی؟ 6 صورتیں آئیں۔ 3 صورتیں ایسی تھی جو دیکھنے کا دل انسان کا کرے، خوش منظر تھی، اچھی شکل والی تھی۔ اب تاریخ نے لکھا کہ وہ 3 صورتیں جناب آدم کے دانی جانب بیٹھی اور 3 صورتیں کریہ المنظر تھی، بدبودار تھی، جس کو انسان دیکھنا نہیں چاہے گا۔ وہ آ کر جناب آدم کے بائیں جانب بیٹھی، اور جب 6 کی 6 صورتیں بیٹھ گئیں، بیٹھنے کے بعد اب جناب آدم مخاطب ہوئے دانی جانب، اور دانی جانب مخاطب ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں من انتا؟ بس توجہ کیجئے گا جوانوں، کیا سوال کیا؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ آواز آئی انا العقل، میں کون ہوں؟ عقل ہوں۔ جناب آدم نے پوچھا این مقامک، ذرا اتنا بتلائیے آپ کہاں رہتی ہیں؟ آواز آئی مقامی فی الدماغ، کہ میں انسان کے دماغوں میں رہتی ہوں۔ توجہ کیجئے گا، تو سب سے پہلے جو چیز کے بارے میں سوال کیا وہ کیا تھی؟ عقل۔ پھر دوسری چیز کے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد سوال کیا من انتا، آپ کون ہیں؟ آواز آئی انا الحیا، میں حیا ہوں۔ اس کے بعد جناب آدم نے سوال کیا اینا مقامک، آپ کہاں رہتی ہیں؟ تو آواز آئی مقامی فی العینین، میں انسان کی آنکھوں میں رہتی ہوں۔ بس توجہ کیجئے گا ذہن گرامی، آخری بات ہے، اور لے کر جائیے گا اور سوچے گا اس بارے میں۔ 2 چیزوں سے سوال کر چکے ہیں جناب آدم، پھر تیسری چیز کی طرف مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد سوال کیا من انتا، آپ کون ہیں بھیا؟ آواز آئی انا المحبہ، میں محبت ہوں۔ جناب آدم نے پوچھا آپ کہاں رہتی ہیں؟ آواز آئی مقامی فی قلوب الناس، میں لوگوں کے دلوں میں رہتی ہوں۔ پہلی کیا تھی؟ عقل تھی، پوچھا کہاں رہتی ہیں؟ کہ انسان کے دماغ میں رہتی ہوں۔ دوسری کیا تھی؟ حیا، سوال کیا آپ کہاں رہتی ہیں؟ کہ آنکھوں میں رہتی ہوں۔ کہ تیسری سے سوال کیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ میں محبت ہوں، انسان کے دلوں میں رہتی ہوں۔ اب جب تینوں سے سوال کر چکے، یہاں سے توجہ کیجئے گا، جب تینوں سے سوال کر چکے تو جناب آدم بائیں طرف مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد سوال کیا من انتا، آپ کون ہیں؟ آواز آئی انا الکبر، میں تکبر ہوں۔ جناب آدم نے پوچھا اینا مقامک، آپ کہاں رہتے ہیں؟ آواز آئی مقامی فی الدماغ، میں انسان کے دماغ میں رہتا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، جناب آدم نے مسکرا کر سوال کیا وہاں تو عقل رہتی ہے، آپ کیسے آ گئے؟ تو آواز آئی جب انسان کے دماغ میں تکبر آتا ہے تو عقل زائل ہو جاتی ہے۔ ادھر دماغ کے اندر تکبر آیا، عقل چلی گئی۔ تو پہلی جگہ عقل تھی، لیکن جب انسان نے تکبر کیا تو عقل چلی گئی۔ پھر دوسری چیز کی طرف مخاطب ہوئے، آواز دی من انتا، آپ کون ہیں؟ آواز آئی انا الحرص، میں لالچ ہوں۔ جناب آدم نے پوچھا اینا مقامک، آپ کہاں رہتے ہیں؟ آواز دی مقامی فی العینین، میں لوگوں کے آنکھوں میں رہتا ہوں۔
جناب آدم نے مسکرا کر کہا وہاں تو حیا رہتی تھی، آپ کیسے آ گئے؟ تو آواز آئی جب انسان کی زندگی میں بے شرمی آ جاتی ہے تو حیا رخصت ہو جاتی ہے۔ ادھر انسان کی آنکھوں کے اندر بے شرمی آئی، حیا رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد جناب آدم تیسری چیز کی طرف مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد کہا من انت، آپ کون ہیں؟ آواز آئی انل، ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ تیسری چیز کی طرف مخاطب ہوئے اور پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ آواز آئی انا الحسد، میں کیا ہوں؟ حسد ہوں۔ جناب آدم نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا میں لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں۔ جناب آدم نے مسکرا کر کہا وہاں تو محبت رہتی تھی۔ آواز آئی جب حسد انسان کے دلوں میں آ جاتا ہے تو محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔ سوچنے والی بات ہے عزیزوں، اگر انسان ان تین چیزوں کو اپنا لے اور تین کو چھوڑ دے تو کبھی بھی قوموں کے اندر تفرقہ نہیں ہو سکتا، انسان کے اندر جھگڑے نہیں ہو سکتے۔ لیکن سب سے اہم شے کیا ہے؟ سب سے اہم شے ہے صبر۔ اگر انسان صبر کر لے نہ کوئی جھگڑا ہوگا نہ کوئی اختلاف ہوگا۔ لیکن اہم مسئلہ تو یہی ہے کہ انسان صبر نہیں کر پاتا۔ اگر کھانا نہ ملا تو صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا، اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی صبر چلا گیا۔ عزیزان گرامی، کائنات کے اندر ایک سے ایک بڑا بہادر موجود ہے جو طاقت کے اعتبار سے، جسم کی طاقت کے اعتبار سے بڑا مشہور ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے پہلوان موجود ہیں، لیکن اگر ان کے پاس آپ جا کر کہیں آپ کے پاس صبر ہے تو وہ منع کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، طاقت اس شے کا نام نہیں ہے کہ انسان کا جسم چوڑا ہو، لمبا ہو، طاقت انسان کے جسم میں موجود ہو، اس چیز کا نام طاقت نہیں ہے۔ طاقت اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے پاس قوت بھی ہو اور قوت کے ساتھ صبر بھی ہو۔ اگر انسان قوت رکھتے ہوئے صابر بن جائے تو کائنات کے اندر اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کر جناب عباس کو دیکھو۔ جناب عباس سے بڑا صابر کوئی نہیں۔ سنیں گے عزادارو، ذاکر اول نے بیان کیا جناب عباس کے بارے میں، وہ دو جملے پڑھوں گا اور عبادت تمام ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے جناب عباس کی شہادت کا پڑھ دینا۔ عزیزانی گرامی، واحد شہید ہے کربلا کا عباس کہ جس کے اوپر حسین سب سے زیادہ رویا ہے، جس کے اوپر حسین نے مرثیہ پڑھا ہے، الان انکسرا ظہری قلت ہیلت، اے میرے بھائی عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ سنیں گے عزادارو، ایک چھوٹی سی روایت ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کربلا کے اندر روزہ امام حسین کے پاس ایک شخص رہتا تھا، اس کو ایک غلط عادت پڑ گئی تھی جس کا نام ہے چوری۔ وہ چوری کرتا تھا، جب پکڑا جاتا تھا تو لوگ اس کو لے کر امام حسین کے زری کے پاس جاتے، اور جانے کے بعد وہ زری پکڑ کر قسم کھاتا، لوگ چھوڑ دیتے تھے۔ ہر دفعہ یہی ہوا کہ اس نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد زری امام حسین کو پکڑ کر قسم کھائی، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، کبھی اس کے اوپر عذاب نہ آیا۔ سنیں گے عزادارو، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے کسی خاتون کے ہار کو چرایا، اور جیسے ہی چرایا تو پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد اس کو روزہ امام حسین میں لے کر گئے۔ اب اس نے زری کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جیسے قسم کھائی ہے کہ اگر میں نے چوری کی ہے تو حسین مجھے اندھا کر دے۔ عزادارو، بس اتنا کہنا تھا کہ فوراً اندھا ہو گیا۔ اب اس نے اس ہار کو نکالا، مومنہ کو دے دیا، معافی تلافی کری اور کہا کہ مجھے معاف کر دے۔ وہ مومنہ ہار لے کر چلی گئی، معاف کر دیا۔
لیکن اس نے زری کو پکڑے رکھا. مولا میں آج تک قسمیں کھاتا رہا, کبھی آپ نے مجھے سزا نہ دی. مولا آج کیا ہو گیا کہ آپ نے مجھے سزا دے دی؟ مولا جب تک نہ بدلائیے گا میں نہیں جاؤں گا. ارباب ازا یہ کہہ کر اس نے اپنی پیشانی کو ذریعہ امام حسین پر مارنا شروع کیا, اور اتنا مارا کہ غشی طاری ہو گئی. کیا دیکھا کہ حسین آئے ہیں, اور آنے کے بعد کہا میرے چاہنے والے تو گنہگار تھا, لیکن میں تیرے گناہ کو مد نظر نہیں رکھتا تھا. لیکن آج علی اکبر کی جدائی کا احساس مجھے ہو رہا تھا, میں علی اکبر کے غم میں آنسو بہا رہا تھا. عباس سے دیکھا نہ گیا, وہ میرے قریب آیا. جب اس نے دیکھا کہ بھائی عباس کی جھوٹی قسم کھائی جا رہی ہے تو اس سے برداشت نہ ہوا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا جناب امام حسین کی ایک جھوٹی قسم آپ کو گوارا نہ ہوئی, لیکن ہائے آپ کے بعد یہی حسین ہے. کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی نیزے مارتا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. سنیں گے عزادارو, بچپن کا ابھی بیان ہوا ہے تو ایک روایت سن لیجئے. کم سن ہے میرا عباس, چھوٹا سا ہے میرا عباس. ارباب ازا مولائے کائنات کے برابر میں حسین بیٹھے ہوئے تھے. امام حسین کو پیاس لگی. تاریخ نے لکھا کہ جناب امام حسین کے زبان سے ابھی عباس پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عباس ہوا کی رفتار کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں آئے, اور آنے کے بعد کہا مولا حکم کرے. جیسے ہی آنے کا انداز دیکھا امام حسین تڑپ گئے. بھیا مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب کربلا کا میدان ہوگا میں تمہیں بلاؤں گا, لیکن تم میری مدد کو نہ پاؤ گے. ارباب ازا جناب عباس کم سن تھے, سوچنے لگے شاید میں سو جاؤں اور میرا آقا مجھے بلاتا رہے اور میں اپنے آقا کی مدد کرنے نہ جاؤں. ارباب ازا یہی سوچ کر عباس نے سونا بند کر دیا. کئی روز گزر گئے, عباس کی آنکھیں لال ہو گئی. ارباب ازا جناب ام کلثوم کی نظر بھائی کے چہرے پر پڑی, تڑپ گئی. جناب زینب کے قریب گئی اور جانے کے بعد کہا اے بہن زینب عباس کی حالت دیکھو, آنکھوں میں لال ڈورے پڑے ہوئے ہیں. ارباب ازا زینب دوڑی ہوئی آئی. آنے کے بعد کہا میرے لال عباس اپنے چہرے کو بلند کرو, لیکن شہزادی کے سامنے عباس نے چہرے کو بلند نہ کیا. شہزادی کہتی رہی, عباس نے چہرے کو نہ اٹھایا. تاریخ نے لکھا کہ جناب زینب نے جناب ام البنین کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا ماں بس ایک بار اجازت دے دے. جناب ام البنین نے اجازت دی. جناب عباس نے اپنے سر کو بلند کیا. آنکھوں کی حالت دیکھ کر ماں جائی تڑپ گئی, اور تڑپنے کے بعد لال عباس یہ کیسے ہو گیا. بس ارباب ازا جناب عباس نے کہا میرے شہزادے میرا آقا حسین نے کہا ہے کہ میں جب تمہیں بلانا چاہوں گا تم میری مدد کو نہ آؤ گے. حسین کو بلایا گیا, کہا بھیا تم نے کیا کہہ دیا ہے کہ میرے بھائی نے سونا بند کر دیا. ارباب ازا اتنا سننا تھا. امام نے کہا بھیا وہ مدینہ نہیں ہے, وہ کربلا کا میدان ہوگا کہ جب میں تمہیں بلاؤں گا تم میری مدد کو نہ آؤ گے. ارباب ازا جب سب قتل ہو گئے تاریخ نے لکھا کہ جناب عباس گئے ہیں. پوری شہادت نہیں, بس ایک روایت سن لیجئے اور عبادت تمام ہے. تاریخ نے لکھا کہ جب میرا عباس گیا ہے 3 تیر چلے ہیں کہ جو جناب عباس کے دانا بازو قلم ہوا, بایاں بازو قلم ہوا. ایک ہرملہ کا تیر آیا جو مشک سکینہ پر لگا. اس کے بعد ارباب ازا جناب عباس کی تمنائیں بہ گئی. تاریخ بتلاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے شہید ہوئے ہیں سب سے طویل القامت اگر کوئی تھا تو وہ مولا عباس تھے. جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین میں خط کرتے تھے. ارباب ازا میری سمجھ میں نہ آیا جب میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جناب عباس کے سر کے اوپر گرز لگا, اس لیے کہ طویل القامت عباس تھا. یہ کیسے ممکن ہوا کہ عباس کے سر کے اوپر گرز لگا. ارباب ازا بس میری طرف دیکھیے گا اور عبادت تمام ہے. جب دونوں بازو کٹ چکے, مشکیزے میں تیر لگ چکا, اب تاریخ نے لکھا کہ ایک تیر ہرملہ کا چلا, آنکھ میں آ کر لگا. ارباب ازا انصاف سے بتلائیے گا, اگر ہماری آنکھ میں کوئی
कोई तुनका पड़ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, फौरन आंख हाथों के ऊपर जाती है और जाने के बाद हम ये कोशिश करते हैं कि आंख से उस तिनका को निकाल दे, लेकिन हाय रे अब्बास की बेबसी, दोनों बाजू कट चुके हैं, अब तीर को कैसे निकाले। अरबाबे अज़ा जनाबे अब्बास ने अपना सर नीचे झुकाया और झुकाने के बाद दोनों घुटनों के दरमियान तीर को रखा और रखने के बाद चाहते थे कि तीर को निकाले, किसी शकी ने आगे बढ़कर घुड़ मारा। अब्बास घोड़े पर न समझ सके, करबला में जितने शहीद घोड़े से गिरे हैं, जब गिरे हैं तो अपने हाथों से अपने जिस्म को थाम लिया, लेकिन हाय रे अब्बास, जब घोड़े से गिरा हाथ न थे, मुंह के बल जमीन पर आया, आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम।